کو پتہ ہے سورہ حج میں توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، پھر مشرکین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی زیارت سے روکا اس کا تذکرہ تھا کہ اور بیت اللہ کی عظمت بیان کی، بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پھر حج کے کچھ احکام بیان کیے کہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو ذکر کیا، جانور کے ذبح کرنے کے احکام، جانور کے ذبح کرنے پر جو اشکالات تھے ان کے جوابات دیے، اور پھر اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بتایا کہ اتنے واضح دلائل جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سننے کے بجائے ان کے چہروں پہ نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے بتوں سے محبت ہے، یہ طاغوت کو چھوڑ کر رحمان کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں مشرکین کو ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تم جو اپنے بتوں کی، اپنے بھگوانوں کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو اور خدا کی آگ کو تم نے برداشت کرنے کا سوچ لیا ہے کہ اللہ یعنی جہنم میں جانے کا تم نے سوچ لیا ہے، اور اس وجہ سے تم قرآن سننا بھی گوارا نہیں کرتے، تو ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں۔ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک مثال تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ تم جن بتوں کے سامنے صبح و شام جھکتے ہو خدا کو چھوڑ کر، خدائی حکام کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، تم جو ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں ان کے سامنے رکھتے ہو، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے اس سے، تو ایسے لچر لوگوں کی تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس کو بڑی بہترین مثال سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو۔ یہ بھی بلاغت ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتے، اور بظاہر کوئی بہت عجیب مثال بھی نہیں ہے، مکھی کی مثال دی ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اس لحاظ سے عجیب ہے کہ واضح مثال ہونے کے باوجود تمہاری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ یہی ایک مثال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر بھی آپ دیکھ لیں ہندو کیسے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور لوگ کیسے پتھروں کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں ایک ہوٹل میں ایک مجسمہ دیکھا جو یوں کر رہا ہے نا، ایسے بلی کا مجسمہ تھا اور اس طرح سے اس نے اشارہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ مجسمہ دیکھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جب ہم یہ مجسمہ لگاتے ہیں اور وہ یوں کر کے اشارہ کر رہا ہے نا، تو یہ اس سے یہ نیک شگون لیتے ہیں کہ اس ہوٹل میں کسٹمر بہت آئیں گے، یعنی یہ بت جو ہے نا یہ گویا لوگوں کو بلا رہا ہے تو اس کا لوگوں پہ اثر پڑے گا اور لوگ آئیں گے۔ انہوں نے کہا واہ، کیسی توہم پرستی ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کس طرح کی فضول حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک بغیر دلیل کے ان کو تم نے خدا بنا لیا، اور جس کے خدا ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، خوب غور سے سنو اس مثال کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی بت ہیں، بھگوان ہیں، وہ سارے کے سارے گول میں اس کانفرنس کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ بھئی ہم نے ایک مکھی بنانی ہے، تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے سامنے سے کچھ چھین کے لے جائے۔ دیکھیں قرآن وہی مثال دے رہا ہے جو بتوں پہ 100% فٹ آتی ہے، کیونکہ یہ جو بتوں کے سامنے چڑھاوے رکھنا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ عربوں میں بھی تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی چڑھاوے چڑھائے کرتے تھے، اور ہندوؤں میں چونکہ گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے تو وہ مٹھائیاں رکھتے ہیں، عربوں میں چونکہ گوشت کا رواج تھا تو وہ جانور بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے ان بتوں کے نام پہ، لیکن کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کا ہمیشہ سے بتوں کے سامنے رواج رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے مثال دی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ قیامت تک اس کی طرف دیکھتے ہی رہیں گے، یہ اس سے کچھ اٹھا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔
ضعف الطالب، تو جو ان بتوں کی عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، وہ کمزور ہے تبھی تو ان کے پاس جا رہا ہے نا، کہ وہ خود اپنے کام نمٹا نہیں سکتا، وہ بھی کمزور ہے۔ اور کمال کی بات ہے جس کے پاس جا رہا ہے والمطلوب، جس کو طلب کر رہا ہے، جس بھگوان کی، جس معبود کی عبادت کر کے اس کی رضا طلب کر رہا ہے، وہ مطلوب بھی اور وہ مقصود بھی کمزور ہے، دونوں ہی ایک جیسے لچر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کمزور طاقتور کے پاس جائے، طاقتور تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کمزور ہوں تو یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج یہ بات 100% روحانی عاملوں پہ بھی صادق آتی ہے کہ یہ بھی نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتے ہیں، تو یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے مسائل کہاں سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے۔ تو لیکن لوگ ان کے پیچھے بھی اسی طرح پاگل ہوئے ہیں جیسے مشرکین بتوں اور بھگوانوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ان کے چند شعبدے دیکھ کر دیکھیں، شعبدے جو ہے نا وہ بتوں کے بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے مندروں میں جائیں تو آپ کو ایسے عجیب عجیب شعبدے نظر آئیں گے، آپ کو وہ وہاں کے پنڈت بیوقوف بنائیں گے، دیکھو یہ بھگوان کر رہا ہے، تو وہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے چند شعبدے ہم عاملوں کے دیکھ لیتے ہیں، 2-4 وہ شعبدے دکھاتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے بتا دیا میری جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، اس نے بتا دیا میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ بھئی یہ مسمرزم ہے، شعبدے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لینا ہے، یہ چند کام یہ چیزیں سیکھ کے کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام بنا دے گا یا آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دے گا جس سے آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ کیوں؟ اس کی اپنے مسائل وہ حل نہیں کر پاتا، تو وہ نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتا ہے یہ روحانی عامل، نہ یہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ان کی اپنی بیویوں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی بیویوں کو ایسے تعویذ دیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو خود فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو وہی ہے توہم پرستی، ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ تو ہم اس کی آخر میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں کہ ہم ان عاملوں کی یا ان بتوں کی چند شعبدے بازیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی دلیل ہماری نظر سے اوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ کچھ کیوں نہیں کر لیتے۔ یہی ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت قدر تو اللہ کی مشرکین کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں بھئی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اصل تو اللہ ہی ہے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، روحانی عامل بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ذریعہ بنتے ہیں، کرتا تو اللہ ہے۔ کچھ نہ کچھ قدر تو اللہ کی سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جیسے کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ کیسی کرنی چاہیے کہ بھئی صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے، اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ اسباب کے دائرے میں کرتے ہیں، سبب ہوگا تو کام ہوگا، سبب نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا۔ کوئی ما وراء العقل یا کوئی بہت اونچی طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں۔ تو جیسے آپ ہیں ویسے ہی یہ سامنے والا بھی ہے، جتنی آپ کے پاس پاور ہے سامنے والے کے پاس بھی اتنی پاور ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سامنے والا آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں نا کہ فالج زدہ آدمی مزار پہ جاتا ہے کہ جی وہ بابا جو ہے اندر وہ میرا دھڑ صحیح کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں جس بابا کے بیچارے کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے، وہ فالج زدہ دھڑ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور غالب ہے، تو اس لیے اپنی تمام حاجات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ رہا یہ اشکال مشرکین پہ جب بھی اعتراض کیا جاتا نا کہ تمہارے بت جو ہے وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، مکھی سے چیز بھی نہیں چھین سکتے، تو فوراً وہ بجائے اس اعتراض کو ماننے کے، باطل کی عادت ہوتی ہے الٹا آپ پہ اعتراضات شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو وہ ایک بھونڈا اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو ہم پیغمبر کیوں مان لیں، آپ کی باتوں میں آ کے ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں، اللہ نے انسان کو کیوں پیغمبر بنایا، اللہ نے فرشتوں کو کیوں پیغمبر نہیں بنا لیا۔ تو یہ بیہودہ سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، بھئی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے میسنجر بنا دیتا ہے، وہ من الناس، اور لوگوں میں سے بھی، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں؟
ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جو سنتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو تو اس کا علم کامل ہوتا ہے، اور جس کا علم کامل ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہے اور لوگوں کا مستقبل بھی جانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس کے پاس علم کامل ہوگا اسے وہ فیصلہ کرے گا کہ کسے پیغمبر بنانا ہے اور کسے نہیں بنانا۔ اور دوسری بات، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تمام اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو جو حقیقی بادشاہ ہے، یہ بھی ایک دوسری علت بیان کی جا رہی ہے کہ جو حقیقی مالک ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کسے نبی بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، تمام امور اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کا علم بھی کامل ہے، لہذا اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہاں سے لے کے اب آخری آیت تک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ مشرکین سے جو بات ہم نے کرنی تھی وہ تو کر لی، اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے استقامت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا ہے، تم نے استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ عمل کی کیا صورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، مشرکین کی باتوں میں مت آؤ، وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، تو تمہیں اس کا قیامت کے دن اجر ملے گا۔ وہ اجر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کا شاید ہمارا والا شاید نہیں ہوتا، اللہ کا شاید کا مطلب ہوتا ہے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کرنا واجب ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ارکعوا واسجدوا، اور روایات بھی ہیں کچھ اس بارے میں، تو سجدہ کرو۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو آیت ہے ارکعوا واسجدوا، یہ نماز سے کنایہ ہے، یعنی اس میں سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کا حکم ہے۔ تو نماز کے دو اہم ارکان ہیں رکوع اور سجدہ، تو رکوع اور سجدے کو ہائی لائٹ کیا، مراد اس سے کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اختلافی مسئلہ ہے، ہمیشہ سے صحابہ تابعین سے اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن میں ہے تو 14 سجدے، لیکن دو آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک آیت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، اور یہ والی جو آیت ہے سورہ حج کی، اس میں امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، کسی بھی فقہ کو انسان فالو کرتا ہو تو اس پر عمل کر سکتا ہے وہ۔